السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معروف وکیل نعیم بخاری کو بطور چیئرمین پی ٹی وی کام کرنے سے روک دیا۔ نعیم بخاری کی بطور چیئرمین پی ٹی وی تعیناتی کے خلاف درخواست پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر مین اللہ نے کی۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کر دی۔ 16 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہو سکتی ہیں۔ پیٹرول 11 روپے 95 پیسے اور ڈیزل بھی 9 روپے 57 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 30 روپے فی لیٹر لیوی کے حساب سے کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ ایف اے ٹی ایف جوائنٹ گروپ کا ورچوئل اجلاس آج ہوگا۔ ایف اے ٹی ایف نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر فروری 2021 تک ایکشن پلان مکمل کرے۔ آئندہ ماہ پلانری اجلاس میں پاکستان کے گرے لسٹ میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ ہوگا۔ پاک بحریہ کے 3 کموڈورز کو ریئر ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ترقی پانے والوں میں کموڈور جاوید اقبال، کموڈور محمد سہیل ارشد اور کموڈور سلمان الیاس شامل ہیں۔ ریئر ایڈمرل جاوید اقبال اور ریئر ایڈمرل محمد سہیل ارشد نے 1989 جبکہ ریئر ایڈمرل سلمان الیاس نے 1990 میں پاک بحریہ میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ افسران پاک بحریہ میں کمانڈ اور اسٹاف کی متعدد اہم ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے 46 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ فعال کیسز کی تعداد 33,000 سے زائد ہو گئی۔ مزید 3,097 مثبت کیسز رپورٹ۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 5,11,921 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 41,574 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ 19 ٹیسٹ کی تعداد 72,43,650 ہو گئی۔ لاپتہ افراد کی عدم بازیابی پر سندھ ہائی کورٹ وفاقی اور صوبائی حکومت پر برہم۔ کہا کوئی شہری لاپتہ ہوا تو اس علاقے کے ایس ایس پی کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ عدالت نے محکمہ داخلہ سندھ کو معاملے پر جے آئی ٹی اجلاس طلب کرنے اور آئی جی سندھ کو لاپتہ شہریوں کی بازیابی سے متعلق معاملات کا جائزہ لینے اور لاپتہ شہری کی بازیابی کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کا حکم دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں جامعات کو مالی بحران کے سبب نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے پینشن کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ۔ مراسلے میں جامعات کو نئی بھرتیاں گورنمنٹ پے اسکیل کے بجائے اپنے پے اسکیل کے مطابق کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت تھرکول اینڈ انرجی بورڈ کا 22واں اجلاس۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ تھرکول مائننگ اور پاور پروجیکٹ سندھ حکومت کی انتھک محنت کا صلہ ہے۔ انہوں نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ کام کر کے دکھایا۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن نے اسرائیل جانے سے انکار پر پائلٹ کو معطل کر دیا۔ تیون سے تعلق رکھنے والی اماراتی ایئر لائن کے پائلٹ مونم الطبا نے فیس بک پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں اور صرف اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ کم عمری میں ہی پاکستان کی پہچان بننے والی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم رندھاوا کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ عرفہ کریم نے 9 برس کی عمر میں دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ قومی کرکٹر امام الحق انجری کے باعث ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز سے باہر ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے کرکٹر امام الحق کو مزید 1.5 ہفتہ آرام کا مشورہ دیا اور پریکٹس سے سختی سے منع کیا۔ دورہ نیوزی لینڈ کے موقع پر امام الحق کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر گیند لگی تھی اور وہ ایک بھی میچ نہیں کھیل سکے تھے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے قومی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان 15 جنوری کو ہوگا۔ کراچی میں سردی کی شدت مزید کم ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ کراچی میں سائبیرین ہواؤں کے باعث سردی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج اور فالو کریں ہمارا انسٹاگرام پیج btv.pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔